یعنی وہ صفائی پیش مگر پروفیسر صاحب اس کو ان کا دیکھنے کا اینگل دوسرا ہے. ان کا کہنا یہ ہے, میں یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب کو بھی شامل کروں گی, ہمارے ساتھ رہی پروفیسر صاحب عرفان صدیقی صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں تجزیہ کار. ویری وارم یو. اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں, ہم جلد ہی کوئی بریکنگ سٹوری سنیں گے, آپ کو بتائیں گے. عرفان صدیقی صاحب, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف, یہ اعتزاز احسن صاحب کا موقف بھی یہی انہوں نے عدالت میں دیا کہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ خط لکھا جائے, اس لیے انہی کے پرائم منسٹر کیسے ایسا خط لکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے عہدے کی خدا نہ خواستہ تضحیق ہو. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اگر خط لکھ دیں گے تو پوری دنیا میں تضحیق ہو سکتی ہے ہمارے صدر کی؟ دیکھیے, اس میں تو یہاں سے بات شروع کروں گا کہ یہ دلیل جو آئی ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور ہم صدر کو کسی باہر کی کورٹ کے سامنے نہیں پھینک سکتے, یہ دلیل بالکل ابھی 3 مہینوں کے اندر جا کے جب توہین عدالت کا مقدمہ چلا ہے تو اس کے اندر سے اٹھی ہے. اس سے پہلے جب تفصیل کے ساتھ NRO زیر بحث آتا رہا ہے, کسی مرحلے پر حکومت کے کسی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, یا نظر ثانی کی جب درخواست دی گئی تو اس میں بھی یہ نقطہ نہیں اٹھایا گیا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے لہٰذا یہ لکھنے کی بات نہ کریں. یہ پورا معاملہ حکومت کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا, یا انہوں نے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگر یہ نقطہ اٹھا دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ باقی نکات کے ساتھ عدالت عظمیٰ اس کا بھی فیصلہ کر دیتی کہ ہاں جی استثناء حاصل ہے, لہٰذا جب تک یہ صدر ہیں اس کو نہ چھیڑا جائے, اور جب یہ نہیں رہیں گے تو یا وہ یہ کہتے کہ جی اگرچہ استثناء حاصل ہے لیکن اس پہ اس کا اطلاق نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی فروری میں یہ معاملہ شروع ہوا توہین عدالت کا, تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک دن یہ معاملہ چھیڑا اور اگلے دن اس کو واپس لے لیا. انہوں نے کہا تھا یہ ڈسکس نہیں کرنا, ہم نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے کہ نہیں. بڑے کلیئر تھے وہ اس موقف میں کہ استثناء کو نہیں لے کے آنا میں نے. لہٰذا یہ ایک تماشا ہے جو لگا. اب آ کے جس نقطے پہ آج یہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جی صدر کو ہم کیسے پھینکتے وہاں پہ, یہ وہ نقطہ ہے. عرفان صدیقی صاحب, معذرت کے ساتھ کیونکہ بریکنگ سٹوری بھی چل رہی ہے, صاحب نے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ججز کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن. یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب کو عدالت عظمیٰ میں جاتے ہوئے دیکھا. اب ہم آپ کو یہ بریکنگ سٹوری دے رہے ہیں کہ ججز کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم کا توہین عدالت کا مقدمہ جس کی انتہائی اہم سماعت رات کو جاری کیے اعلامیے میں یہ بات لکھی گئی کہ انتہائی اہم مقدمے کی سماعت آج ہوگی, جبکہ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہی سنا دیا جائے گا جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو روسٹرم پہ بلا لیا گیا ہے. ناظرین, انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان میں اس وقت سے یوسف رضا گیلانی عدالت عظمیٰ میں روسٹرم پر ان کو بلا لیا گیا ہے. ججز کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنی آنکھوں سے, آپ نے دیکھا, اپنی کیبنٹ کے لوگوں کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پہنچے, اور ججز اس وقت فیصلے پر دستخط کر رہے ہیں. توہین عدالت کے فیصلے کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہیں. بریکنگ سٹوری سماعت ٹی وی پر اس وقت وزیر اعظم کو روسٹرم پر بلا لیا گیا ہے. ججز اس وقت فیصلے کے اوپر دستخط کر رہے ہیں. فیصلہ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اس انتہائی اہم فیصلے پر جس نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں تعین کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اس فیصلے کے اوپر اس وقت وائل وی اسپیک دستخط کیے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ کیا ہے ہم شاید تھوڑی دیر میں یہ بات جان سکیں گے. پاکستان کی عوام کی نظریں اس وقت پاکستان کی اسکرین پر موجود ہیں. تمام کی تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر جمی ہیں, جہاں پر اس وقت فیصلے کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہیں. ججز کا بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا مستقبل ہوگا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا. بہت سے اخبارات میں یہ تک کہہ دیا گیا, بہت سے تجزیے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جیل بھیجا جا سکتا ہے وزیر اعظم کو. کیا واپس پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یا جیل میں جائیں گے؟ کچھ اخبارات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب شاید رائزنگ آف دا کورٹ تک ان کو سزا دے دی جائے گی. سزا نہ بھی دی جائے, معاف بھی کی جا سکتی ہے. میکسیمم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ 6 مہینے تک ان کو جیل بھیج دیا جائے اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا جائے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں. کیا فیصلہ ہوگا یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں. امید یہی ہے, ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے. توہین عدالت کیس کے ججز جیسے میں نے آپ کو بتایا
कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म को रोशनम पे बुला लिया गया है एंड वाइल वी स्पीक उस फैसले के ऊपर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। तौहीन अदालत का ये मुकदमा जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, एतजाज़ अहसन साहब ने इसको ना सिर्फ बड़े पुरज़ोर अंदाज से लेकर गए अदालत तक, उसको लड़ा, बल्कि साथ ही साथ इंतहाई कंट्रोवर्सी का सामना भी किया जब उनके बारे में लोगों ने यही बात की कि शायद एतजाज़ अहसन साहब को जो अदालत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पे लड़ते रहे, ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए था। थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना भी यही था कि जो गाड़ी एक सिंबॉलिक फिगर है कि वो गाड़ी चलाते थे, वो आपने की। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसले के बारे में एक और ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में जजेस ने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सज़ा सुना दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आप देख रहे हैं, तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई। इंतहाई अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वज़ीर आज़म इस वक्त रोशनम पे मौजूद हैं। जजेस ने दस्तखत कर दिए। फैसले के मुताबिक तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुना दी गई है। समा टेलीविजन पे आपको हम ये खबर इस वक्त दे रहे हैं कि तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जो कि खुद चल के अदालत उज़्मा में गए, उनको तौहीन अदालत केस में सज़ा सुना दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि कह रहे थे, जिनके बारे में सदर पाकिस्तान कह चुके थे कि वो ख़त नहीं लिखेंगे क्योंकि ये खबर का ट्रायल होगा, वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई है। शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहला रज़ा साहिबा, क्या कहती हैं आप इस फैसले के ऊपर? जी, अदालत का फैसला है, फैसला जो भी हो मानना पड़ता है। चाहे भुट्टो साहब के लिए फैसला है कि उन्हें कातिल करार देकर फांसी दे दी जाए, फैसले को मानना पड़ा। और अदालत का फैसला जो होता है वो फैसला होता है जिसे मानना पड़ता है। हाँ, कबूल लोग नहीं करते दिल से, और यही वजह है कि भुट्टो शहला, मैं आपको साथ साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट एक और ब्रेकिंग स्टोरी देती जाऊं। अदालत बर्खास्त होने तक टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वज़ीर आज़म को सजा भी सुना दी गई है। इस फैसले के बाद ये समझा जाएगा कि वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत यकीनन उसके मुर्तकिब हुए जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ नोटिस ना पड़ा अदालत को, बल्कि उनको सजा सुना दी गई है और अदालत बर्खास्त होने तक की सजा वज़ीर आज़म को दे दी गई है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस हम बता रहे हैं। शहला रज़ा साहिबा, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक वज़ीर आज़म को सजा सुना दी गई है। शहला रज़ा जी, मैं ये समझती हूँ, देखिए कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में जो है वो तीन अदालतें हैं। एक खालिक़े कायनात की अदालत कि जिसके फैसले सबसे मुख्तलिफ होते हैं, एक ये अदालत जो आज यहाँ लगी है, और एक अवाम की अदालत। तो जो खालिक़े कायनात की अदालत है उसकी, शहला, आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन महज़ब डेमोक्रेसीज में एक ही अदालत होती है, वो कोर्ट्स होते हैं, वही फैसला सुनाते हैं। आपकी सबसे आला अदालत ने वज़ीर आज़म को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे दी है। नहीं लीजिए, अगर आप अपनी राय देना चाहती हैं तो मुझे फोन पे नहीं लीजिए। अदालत ने कहा था कि भुट्टो कातिल है और फांसी दी थी। अवाम ने कहा कि भुट्टो शहीद है और भुट्टो की पार्टी आज भी हुक्मरान है। तो बात यह है कि जी शहला, मैं आपके पास फिर आऊंगी एक डिटेल एनालिसिस के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग स्टोरी चल रही है। हम चाहेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से भी डिटेल लें। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत केस की सजा सुना दी गई, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहा गया, और साथ ही साथ अब अदालत बर्खास्त हो चुकी है। वज़ीर आज़म की सजा भी उसके साथ ही खत्म हो गई है। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, क्या माहौल है वहाँ पर और क्या फैसला एज एक्सपेक्टेड था? जी बिल्कुल, तवक्कुआत यही थी कि शायद उनको सज़ा होगी और वही तवक्कुआत पूरी हुई हैं, वो खदशात पूरे हुए हैं। ताहम वो जो मिनिमम सज़ा है प्राइम मिनिस्टर को वो दी गई है। तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस 2003 उसके सेक्शन 3 के तहत ये सज़ा सुनाई गई है। और ये सेक्शन 3 जो है वो इस हवाले से है कि अदालत के अहकामात पे अमल न करना, उसे रेडिक्यूल करना, तज़हीक का मेज़ रवैया अख्तियार करना या अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट बनना। तो ये वो सेक्शन है जिसके तहत उन्हें सज़ा दी गई है।
تاہم یہ ہے کہ ٹل دا رائزنگ آف کورٹ جو منیمم سزا ہے، میکسیمم سزا جو ہے وہ 6 ماہ تک تھی یا 1 لاکھ جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی تھی، تاہم عدالت نے جو کم ترین سزا ہے اس کم ترین سزا کا انتخاب کیا ہے اور پرائم منسٹر کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ توہین عدالت کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس کے بعد نااہل بھی ہو چکے ہیں، وہ رکن پارلیمنٹ بھی نہیں رہے، وہ قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں کہ نہیں رہے، تاہم ان چیزوں کا سوال ابھی لینے باقی ہے۔ بالکل، یہ تمام باتوں پہ روشنی ڈالنے کے ساتھ مجھے بتائیے گا وزیر اعظم نے کیا ایکسپریشن دیا جب انہوں نے سزا سنی؟ عدالت کا کیا ماحول تھا؟ کیبنٹ کے جو ممبرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ عدالت کے اندر تو کوئی ری ایکشن ہمیں اس طرح کا نظر نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نعرے بازی ہوئی ہو یا کوئی لاؤڈ آوازیں سنی گئی ہوں، تاہم عدالت کے باہر جب کھڑے یہ پیپلز پارٹی کے حمایتی وکلاء ہیں ان کی طرف سے شدید نعرے بازی کی گئی ہے، ایسے نعرے لگائے گئے جس کے اندر جیو بھٹو پیپلز پارٹی زندہ باد کے یہ نعرے ہم نے ضرور سنے ہیں، لیکن عدالت کے اندر کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے اور ان کے ساتھ ان کو جو وکیل ہیں اعزاز احسن، انہوں نے کھڑے ہو کے سزا سنی ہے، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے پرامن ماحول کے اندر یہ سزا سنائی گئی اور انہوں نے سنی۔ عدالت کے اندر کوئی ماحول ایسا نہیں دیکھا، لیکن عدالت کے باہر اس وقت اگر میرے کیمرے دکھا سکیں تو کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر یہ ضرور ہے کہ لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں اور وہ وکلاء جو پیپلز پارٹی کے وکلاء ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ میرے رپورٹر موجود ہے خالد عظیم کہ جو سپریم کورٹ کے اندر کمرے عدالت کے اندر موجود تھے اور جب سزا سنائی گئی تھی اس وقت کیا ماحول تھا، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی خالد صاحب بتائیے کہ کیا اس وقت صورتحال تھی؟ جی، جب وزیر اعظم کو روسٹم پہ طلب کیا گیا تو اس کے فوراً بعد مختصر فیصلہ سنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا، اور اس فیصلے میں ان کو توہین عدالت آرڈیننس کی سیکشن 5(1) کے تحت تابرخاست عدالت جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(G) کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے جو کہ توہین عدالت کے جرم میں نااہلی کی سزا ہے۔ تاہم عدالت نے اس حوالے سے خود کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، وزیر اعظم کو انہوں نے خود نااہل قرار نہیں دیا، لیکن عدالتی حکم میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63(1)(G) جو ہے وہ انٹیل ہوگا۔ انٹیل کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کہ یہ اس کے جو نتائج ہیں اس پہ یہ اثر انداز ہوگا جو آج کی سزا ہے، اور یہ جو باور کیا جا رہا تھا کہ یہ سزا چونکہ 2 سال سے کم ہے اس لیے یہ نااہلی نہیں ہوگی، اس میں عدالت نے اس لکونہ کو ختم کر دیا ہے اور صاف طور پہ اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہے ان کی نااہلی کا کیس بن گیا ہے، اور یقیناً عدالت نے یہ معاملہ اس پروسیس پہ چھوڑ دیا ہے جو نااہلی کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے لیے اسپیکر جو ہے ان کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور اسپیکر 30 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ بھجوانے کے پابند ہیں، اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ عدالتی فیصلہ ہے اور عدالت نے ان کو ایک سزا دی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شاید گواہیوں کی اور کسی مزید شواہد کی شاید الیکشن کمیشن کو ضرورت پیش نہ آئے، صرف اسی کی بنیاد پہ وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے خالد صاحب کہ کیا اپیل میں جانے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے پرائم منسٹر نے وہاں پہ؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اب خط لکھنے کا معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی اسٹینڈنگ آرڈرز آئے ہیں یا کچھ ایسا نہیں کہا گیا؟ جی، اس حکم میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسا کہ مجھے اور آپ کو بھی علم ہے کہ عمل درآمد کیس الگ سے عدالت کے زیر سماعت ہے، اور عدالت نے اس کے لیے 3 مئی کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بارے میں مزید کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم کو دوبارہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بغیر سمری کے خط لکھیں۔ اب خط لکھنے کا معاملہ جو ہے اس پہ پھر نئے سرے سے بحث ہوگی، اور وہ 3 مئی کو اگر عدالت اس کی کوئی سزا سناتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سناتی ہے، تو ممکن ہے کہ توہین عدالت کا کوئی ایک اور نوٹس جو ہے وہ وزیر اعظم کو جاری ہو سکے۔ جہاں تک اپیل کا تعلق ہے تو اپیل یہی جو قانون ہے توہین عدالت آرڈیننس، اس میں انٹرا کورٹ اپیل کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ اس میں مختلف ججوں کی بات نہیں کی گئی، بڑے بنچ کی بات کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ 8 رکنی بینچ نے، جس کے سربراہ کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس نے اس انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی تھی جو فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف اعتزاز احسن صاحب نے کورٹ میں دائر کی تھی۔ اب اس فیصلے کے خلاف بھی انہیں اپیل کا حق ہے، لیکن جہاں تک سزا کا تعلق ہے سزا دے بھی دی گئی اور وہ سزا مکمل بھی ہو چکی ہے، کیونکہ سزا تابرخاست عدالت تھی، اور جیسے ہی عدالت اٹھی ہے وزیر اعظم کی وہ جو قید کی سزا ہے وہ ختم ہوگی، لیکن وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں، وہ توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ اب ایک سزا یافتہ شخص کی ہے۔
جی بالکل بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے, آپ نے سنا اور سپریم کورٹ کے بعد جڑا ماحول سی وہ بہت جوش سی اور پی ارفان جڑے جیوے بھٹو دے نعرے لا رہے سن اور اس موقع تے سی گیلانی نے بھی ہاتھ لا کے واپس نعرے دا جواب دیتا. وہ یہی کہتا ہے کہ اب یہ آپ نے سنا افتخار شرازی صاحب کے ساتھ قائد عظیم صاحب نے ہمیں ڈیٹیلز دی کہ اطلاعات عظمیٰ کا ماحول کیا تھا. ان کے مطابق یہ منیمم فیصلہ تھا, منیمم سزا تھی جو وزیر اعظم کو سنائی گئی. ایک دفعہ دوبارہ آپ نے ناظرین کے لیے میں بتاتی چلوں